آل عمران شریف ہمارا اس کا درس جاری تھا اور غالباً آیت نمبر 176 سے 180 تک اس کا ترجمہ ہو چکا تھا اور مختصراً اس کا بیان بھی ہو چکا تھا، لیکن اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرنا باقی تھی، وہ رہ گئی تھی۔ تو ہمارا جو گزشتہ رات کا درس ہونا تھا جو نہیں ہوا، تو اگر وہاں پر ہم درس دیتے ہو جاتا تو یہی آیات بینات تھیں، ان کی تفصیل ہم نے بیان کرنی تھی، بہرحال وہ رہ گیا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر مختصر سا جو وقت ہے، تو آج کی ہماری یہ درس قرآن کی نشست ہے، اور جن آیات بینات کی تفصیل تھوڑی سی رہتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں غمگین نہ کرے ان لوگوں کا رویہ جو دوڑ رہے ہیں کفر کی طرف، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت کے اندر کچھ حصہ نہ ہو، ان کفار کا، ان مرتدین کا، یعنی کفار کی کوئی بھی قسم ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، منافقین ہیں، مشرکین مکہ ہیں، کوئی بھی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ کہ ان لوگوں کا آخرت کے اندر کچھ حصہ نہ ہو۔ دوستو، اس آیت کریمہ کو آپ سمجھیں اور اس طرح سمجھیں کہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدسہ تھی، آپ کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حریص بنایا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے کے آ جائیں، یعنی یہ لوگ کفر کی طرف کیوں دوڑتے ہیں، کفر کی طرف یہ سبقت کیوں کرتے ہیں، ایمان کی طرف کیوں نہیں آتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دلی چاہت یہ تھی کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے کے اندر رنجیدہ ہوا کرتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے میں درد مند رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ان لوگوں کا جو رویہ ہے کفاروں کا، کفر کی طرف دوڑنا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ محمد مصطفیٰ آپ اس کے بارے میں آپ غمگین نہ ہوں، غم نہ کریں۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے اندر یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لے کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے بارے میں ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہ ہو۔ یہاں پر دوستو ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر جو معتزلہ فرقہ ہے اس کا بھی رد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اس کا رد بھی ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر یہ دلیل ہے کہ دنیا کے اندر خیر ہو یا دنیا کے اندر شر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی۔ کسی کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو وہ ارادہ الہیہ کے اندر ہوتا ہے، کسی کو کوئی نفع پہنچتا ہے تو وہ ارادہ الہیہ کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن معتزلہ فرقہ وہ اس کے خلاف جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خیر کے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو شر ہے، جو مصیبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی۔
لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، فرما اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا آخرت کے اندر حصہ ہی کوئی نہ ہو، یعنی یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں تو یہ بات ارادہ الہیہ کے اندر شامل ہے۔ تو ایک فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ اللہ تعالیٰ کا، اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت۔ یعنی تم دیکھیں نا، کوئی بھی برائی کرتے ہو اور اس برائی کے بدلے تم لوگ جہنم کے اندر چلے جاتے ہو، تم کوئی برائی کرتے ہو، اس برائی سے تمہیں نقصان پہنچتا ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ یعنی ارادے کے اندر تو تم آ جاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں، اللہ تعالیٰ راضی اس بات سے نہیں ہے۔ یہ علم کلام کا بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، آپ نے اس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ کوئی شخص آپ کو یہ کہہ سکتا ہے نا، دیکھیں جی ہم کفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کفر کے اوپر راضی ہے، بس ٹھیک ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہے۔ تو اگر اس طرح کی بات ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی یعنی حکم کے بندے ہوئے ہو، اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے ہو، تو پھر تو جنت اور جہنم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تمہارے ارادے کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، اور تمہیں ارادہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو اس اختیار کو یاد رکھو، تم استعمال کرتے ہوئے جس وقت کوئی اچھا کام کرتے ہو، مثال کے طور پر میں آپ کو اس بات کی مثال بھی دے دیتا ہوں، بسم اللہ۔ مثال کے طور پر تمہیں یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ مسجد کے اس طرف یہ شراب خانہ بنا ہوا ہے، اور وہ جو سامنے وہ کیا ہے، یہ معبد خانہ ہے، شراب خانہ نہیں ہے بلکہ معبد خانہ ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ اسی مسجد کو لے لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اب تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں اس شراب خانے کے اندر جاؤں گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ چیز میرے اوپر حرام ہے، یہ چیز میرے اوپر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس جگہ کو میرے لیے کیا کیا، حرام کیا۔ اب تمہارے پاس اختیار ہے، تمہیں اس طرح نہیں ہوگا کہ فرشتے آسمان سے اتریں گے تمہیں پکڑ کے زبردستی شراب خانے کے اندر لے جائیں، اس طرح بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح بھی نہیں ہوگا کہ فرشتے پکڑ کر زبردستی اس گیٹ کے اندر تمہیں مسجد کے اندر لے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اب تم نے سوچتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھو تم اس طرح کرتے ہو کہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے شراب خانے کے اندر چلے جاتے ہو، تو جس وقت تم قصد کرتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو شراب خانے کے اندر جانے کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس فعل کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ یعنی تم نے اپنا ارادہ کر لیا ہے وہاں پر جانے کا، تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اس فعل کو پیدا کر دیا، تم شراب خانے کے اندر قدم اٹھا کے چلے گئے، وہاں پر تم نے وہ چیز استعمال کر لی، اللہ تعالیٰ صاحب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہوا اللہ کے ارادے سے، لیکن تم نے کیا کیا، اپنا اختیار استعمال کیا، تو اس اختیار استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ فعل پیدا فرما دیا، لیکن ناراضگی کے ساتھ۔ یعنی تم اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہاں پر گئے تو ہو، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کیا ہوں، غنی عن العالمین، اور میں بے نیاز ہوں، سب سے جاؤ جو مرضی کرو۔ تو شان بے نیازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ فعل پیدا کیا جو تم شراب خانے کے اندر جا کے کرتے ہو، لیکن اس کے برعکس آپ اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے روکا ہے، میں اس مقام کے اوپر نہیں جاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کبھی بھی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تم اس طرح کرتے ہو کہ وہاں پر گیٹ کے اندر آ کر مسجد کے اندر آ جاتے ہو۔ اب جس وقت تم نے مسجد آنے کا ارادہ کیا، نماز نفل پڑھنے کا ارادہ کیا، تو جس وقت تم نے یہ ارادہ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فعل پیدا فرما دیا اپنی شان رضا کے ساتھ، اپنی شان رضا کے ساتھ، اپنی شان رحمت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، فعل دونوں اللہ نے پیدا فرمائے، یاد رکھنا ہے آپ نے، لیکن اختیار آپ کا تھا۔ فعل دونوں رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمائے، لیکن وہ فعل اللہ نے پیدا فرمائے شان بے نیازی کے ساتھ، اور یہ فعل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے شان رضا کے ساتھ۔ بس اس فرق کو آپ نے یاد رکھنا ہے، دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ اسی ارادے اور اختیار کو تم دنیا کے اندر کس طرح استعمال کرتے ہو، یہ تمہارا امتحان ہے اس دنیا کے اندر۔ یعنی تمہیں کوئی پوچھے نا
کہ ہمارا امتحان اس دنیا کے اندر کیا ہے، تو تم نے یہی بتانا ہے ہمارا امتحان اس دنیا کے اندر یہ کہ وہ جو رب نے ہمیں اختیار دیا ہے اس اختیار کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا، میں نے بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس تقدیر کے مسئلے نے مجھے تھکا کے رکھ دیا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ تقدیر بڑا گہرا راز ہے، بڑا گہرا سمندر ہے، اس کے اندر نہیں اترنا، بچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ بہت مشکل مسئلہ ہے تقدیر کا، لیکن سادے سے الفاظ کے اندر آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا، یعنی منافقین ایمان کے بدلے کفر خریدا، وہ اس رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے جو میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ گمان کریں کافر کہ وہ جو ہم انہیں ڈیل دیتے ہیں، نہ گمان کریں کافر وہ جو ہم انہیں ڈیل دیتے ہیں کہ کچھ ان کے لیے بلا ہے، ہم تو اس لیے ان کو ڈیل دیتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو انہیں اس لیے ڈیل دیتے ہیں کہ اور گناہوں کے اندر اور عناد کے اندر پڑیں، ولہم عذاب مہین، اور یہ لوگ کیا ہے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، یہ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں، یہ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر دوستو یاد رکھنا ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم ان کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو ایک طبقہ یہ تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر جس وقت انہوں نے دیکھا کہ احد کے میدان کے اندر مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، وہاں پر چونکہ حضور علیہ السلام نے 60 یا 70 افراد کو اس درے کے اوپر مقرر کیا تھا کہ یہاں پر حضور علی احد کا جو میدان تھا، فرمایا کہ بس آپ لوگ دیکھیں نا کہ یہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، فرمایا تم نے پھر بھی نیچے نہیں اترنا، اس درے کے اوپر ہی تم نے رہنا ہے۔ احد کے میدان کے اندر امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا، جس وقت وہ مسلمان سمجھے کہ اب تو انہیں فتح ہو گئی ہے، تو پھر ان میں سے کچھ 10 صحابہ وہاں پر رہ گئے، باقی نیچے اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ غنیمت ہے ہم بھی۔ تو پھر کیا ہوا، وہ جیتا ہوا میدان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، وہاں پر ان کو تھوڑی سی عزیمت اٹھانی پڑی۔ تو یہ میدان احد کے اندر جو ان کو تھوڑی تکلیف پہنچی ہے نا، تو جو شرپسند قسم کے لوگ تھے مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکے تھے، ظاہراً کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اب انہوں نے کہا اب تو مسلمانوں کا مستقبل خطرے کے اندر پڑ گیا، اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیچھے پلٹ پڑے، انہوں نے کہا ہمارا اس اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے، دیکھیں کتنا برا سودا ہے کہ کفر خریدا ہے ان لوگوں نے ایمان کے بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا کچھ بھی بگاڑنے والے نہیں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، ولہم عذاب علیم۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب دوستو اگلی جو آیت کریمہ آ رہی ہے، اس کے اندر حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علم غیب کا بیان ہے۔ دعوے کے طور کے اوپر آپ یہ بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام نبیوں کو اپنی اپنی شان کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو علوم عطا فرمائے ہیں، غیبی علوم عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام یہ جو خبریں دیتے ہیں، قیامت کی خبریں دیتے ہیں، اسی طریقے سے مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، گزشتہ اقوام کی خبریں دیتے ہیں، میدان محشر کے اندر کیا ہوگا اس کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے اوپر وہی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہونے والا ہے، یہ ساری غیبی خبریں ہوتی ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں، غیبی علوم عطا فرمائے ہیں،
اور سب سے بڑھ کر جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے زیادہ، سارے انبیاء سے زیادہ، جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں، حضور فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے زیادہ علوم عطا فرمائے؟ وہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدس ہے۔ تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ سارے انبیاء کو جتنے علوم اللہ نے عطا فرمائے، ان سب سے زیادہ علوم اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ اور جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ یاد رکھنا، یعنی کائنات کے آغاز سے لے کر کائنات کے اختتام تک، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک، ہر شے، ہر جز کا علم اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ یعنی کوئی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی اس کائنات کی خلقت سے، پیدائش سے لے کر اس کے اختتام تک، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک، سارے ایک جز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے میری بات کے اوپر، یہ بات تو ہو گئی نا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم لوگ حضور علیہ الصلاۃ کے کلی علم غیب کا دعویٰ کرتے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کلی عطا فرمایا ہے، لیکن دلیل یعنی دعویٰ تمہارا کلی کا ہے، اور دلیل تم کس کی دیتے ہو؟ دلیل تم جزیات کی دیتے ہو، دلیل تم جزی دیتے ہو، یعنی حضور علیہ السلام مختلف جو واقعات ہیں ان کو تم ذکر کرتے ہو کہ اس طرح یہ خبر غیب کی ہے، یہ اس طرح آپ دلائل دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اس کی وجہ یہ کہ حضور محمد مصطفیٰ کا جو علم ہے، یاد رکھیں یہ تدریجی ہے۔ تدریجی سمجھتے ہیں یعنی ایک، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ۔ یعنی حضور علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو نبوت عطا فرمائی، یعنی نبوت کا حضور نے اعلان فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمانا شروع کی۔ تو جوں حضور علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی، تو حضور علیہ السلام کے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہا، ٹھیک ہے، پھر وہی نازل ہوتی رہی، اور اضافہ ہوتا رہا، اور اضافہ ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی چند خاص صفات کو چھوڑ کر، جن کا تعلق الوہیت سے ہے یا خصوصیات الوہیت سے، خاصہ الوہیت سے، اس کو چھوڑ کر جو صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس آیت کریمہ کے اندر اس مقام کے اوپر ذکر کرتے، محمد مصطفیٰ کے اوپر وہ آیت نازل ہوتی، اس صفت کا رنگ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر چڑھتا جاتا تھا۔ تو یاد رکھیں، جوں حضور کے اوپر قرآن نازل ہوتا رہا، حضور کے علم مبارک کے اندر اضافہ ہوتا رہا۔ آخر 23 سال کے عرصے میں جب قرآن کا علوم مکمل، یعنی قرآنی علوم مکمل ہو گئے، وہی مکمل ہو گئی، قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم مبارک بھی مکمل ہو گئے، لیکن ایک حد تک، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک حد تک۔ پھر آگے حضور علیہ السلام اب قبر شریف کے اندر چلے گئے، اب بھی اللہ تعالیٰ کے انوار، تجلیات اسی طرح برس رہے ہیں، اور حضور محمد مصطفیٰ کے علوم کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل قیامت والے دن بھی حدیث شفاعت کے اندر آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کروں گا کہ جو الفاظ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے عنایت فرمائیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو ہم حضور علیہ السلام کے علوم غیبیہ کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ سنیں، اب جس وقت یہ دعویٰ آپ نے سن لیا ہے نا، انشاءاللہ میں تفصیل اور بھی زندگی رہی تو جو لوگ ہمارا مستقل درس سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی مزید بھی میں بیان کروں گا۔ دیوبندی جو اعتراض کرتے ہیں، وہابی جو اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کا جواب کیا ہے، یا جو کچھ ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس مزید دلائل کیا ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی میں ساتھ ساتھ، چونکہ آپ کو پتہ ہے میڈیا کا زمانہ ہے تو ساتھ ساتھ یہ نشستیں وہ قائم ہوتی ہیں ہفتے بعد، اور جو سوال درمیان کے اندر آتا ہے میں اس کو لیتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم ایڈجسٹ کریں گے، لیکن سر دست اتنی بات آپ نے یاد رکھ لی ہے کہ کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے اس کے اوپر حضور علیہ السلام کو ابھی اللہ تعالیٰ نے مطلع نہ فرمایا ہو، بعد میں مطلع فرما دی ہو۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ حضور کے علم تدریجی ہیں، ساتھ ساتھ بڑھتے رہے، تو ممکن ہے کہ ایک چیز ایک وقت تک حضور سے مخفی رکھی گئی ہو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہو۔
یعنی بعض حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا علمی کا اظہار فرماتے ہیں. جس طرح مولوی غلام اللہ خان نے بھی وہ اس کی کتاب ہے نا جواہر التوحید، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعویٰ غیب کا کس طرح ہے کہ حضرت ثابت کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر تھے نا، وہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ داخل ہو گئی تھی، آیت نازل ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا میں تو پھر اونچی آواز میں بولتا ہوں. تو فرمایا حضور پوچھتے ہیں کہ ثابت کہاں ہیں، تو مولوی غلام اللہ خان لکھتا ہے کہتے ہیں کہ پھر حضور کو علم غیب ہوتا تو پھر حضور کیوں پوچھتے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں ڈپٹیاں پوری کار کے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے تم کہاں سے آئے ہو مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر بھی پھر آپ شک کا اظہار کرو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے نا کہ کہاں سے آئے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے؟ تو جس طرح خدا تعالیٰ سوال کرتا ہے نا تو اللہ کے علم کے اندر نقص نہیں آتا، بالکل اسی طرح محمد مصطفیٰ سوال کرتے ہیں، علوم مصطفیٰ کے اندر کوئی نقص کوئی عیب نہیں آتا. بہرحال چلو وہ تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی ہے، جہاں پر جتنی ضرورت ہوگی ہم عرض کریں گے. تو ہم یہ بات بھی ہے کبھی اس طرح ہوتا ہے، یاد رکھو توجہ نہیں ہوتی انسان کی، توجہ نہیں ہوتی، توجہ دلائی جاتی ہے تو بندہ یاد آ جاتا ہے، توجہ دوسری طرف ہو نا، توجہ دوسری طرف ہو تو ایک بات ظاہر سی بات ہے توجہ اس طرف ہے تو دوسری طرف نہیں ہوتی. ابھی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں میں ان سے ایک سوال کروں ایک دم آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی، لیکن ابھی آپ چونکہ میری طرف متوجہ ہیں آپ کی اس طرف توجہ نہیں گئی. لیکن جس وقت میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 10 سال پہلے دیکھیں فلاں جگہ کے اوپر ہم ملے تھے، اس ہوٹل میں چائے پی تھی، آپ کا ہاں جی بالکل یاد آ گیا. تو یہ تو نہیں نا کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ کو اس وقت آپ کی توجہ نہیں تھی اس جانب. تو کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ مبارک دوسری طرف ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان نہ فرمایا. بہرحال جس وقت قرآن مکمل ہو گیا، حضور محمد مصطفیٰ کے ایک حد تک علوم مکمل ہو گئے. بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی. اب سنیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے مومنین کو اس حال میں جس پر تم ہو جب تک تمیز نہ کرا دے خبیث لوگوں کی پاک لوگوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ یہ جو خبیث ہیں منافق ہیں یہ پاک نیک لوگوں سے جدا ہو جائیں، یعنی خبیث بالکل الگ ہو جائے اور پاک اور ستھرا بالکل الگ ہو جائے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کو مطلع کرے غیب کے اوپر، یعنی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب عطا فرما دے، لیکن چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں کے اوپر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگار بنو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. اب دوستو اس آیت کریمہ کہ آپ نے ترجمہ بھی سن لیا اور یہ بات بھی آپ کے اوپر واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو ساتھ ساتھ رکھے، فرما جدا کر دے. یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کے اس کام کے اندر حکمت ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ منافقین جو تھے تو ایک مقام تک ان کو برداشت کیا گیا ہے، ایک مقام تک ان کو برداشت کیا گیا کہ چلو یہ ملے جلے رہے، اس کے اندر بھی حکمت تھی. منافقین ملے جلے رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، اس کے اندر بھی حکمت تھی. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی پہچان کروا دی، اس کے اندر بھی حکمت تھی. بہرحال یہ بھی الگ موضوع ہے. اب آپ آگے بڑھیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مقام کے اوپر فرمایا، ٹائم 10 ہو جی نا، اچھا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ساری مخلوق میرے اوپر پیش کی ہے. خلقت اور آفرینش یعنی یہ جو پیدائش ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میری امت ایک خاص صورت کے اندر میرے اوپر پیش کی ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر پیش کی گئی، اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام مجھے علم دے دیا گیا ہے کہ جو بندہ میرے اوپر ایمان لائے گا اور جو بندہ میرے ساتھ کفر کرے گا. یعنی تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ میری امت، یہ جو مخلوق ہے، یہ انسان ہے، میرے اوپر پیش کر دیے اور فرما کون میرے اوپر ایمان لائے گا یہ بھی میں جانتا ہوں، کون میرے ساتھ کفر کرے گا یہ بھی میں جانتا ہوں. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ جس وقت حضور نے یہ بات کی ہے نا، حضور نے، تو منافق پتہ ہے کیا کہنے لگے؟
یہ اس آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 179، اس کا شان نزول پتہ ہے کیا؟ پھر منافقین پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ منافقین یہ کہنے لگے، اور یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو کہتے ہیں کائنات کی ابتدا کی مجھے خبر ہے، ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے میرے اوپر پیش کر دیے گئے، مجھے خبر ہے، لیکن ہم منافق ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یہ ہمیں تو مومن ہی سمجھتے ہیں نا، ہم تو ان کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، ہم تو ان کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، تو ہم ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ آسمان کی میں خبریں میرے پاس آتی ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے کا مجھے علم ہے۔ ادھر منافقین نے یہ بات کی نا، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر شریف کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، ممبر شریف کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا، فرمایا کیسے ہیں وہ لوگ جو میرے علوم کے اندر طعن کرتے ہیں، کیسے ہیں وہ لوگ جو میرے علم کے اندر طعن کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عزت جلال ہیبت کی بریائی کی قسم، آج میں اس ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، فرمایا ابھی سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ محمد مصطفیٰ سے پوچھو، میں ابھی ابھی تمہیں ساری خبریں دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ ان کے طعن کے اندر نصب کیا جاتا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بتائیں میرا ابو کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نصب ٹھیک ہے، تمہارے باپ حذیفہ ہیں۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اور وہ اب چونکہ میں آپ کو کر کے نہیں بتا سکتا وہ کس انداز کے اندر انہوں نے حضور کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بال جھک کر ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے ہم اسلام کے دین ہونے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اوپر، اور محمد مصطفیٰ کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کے اوپر راضی ہیں، اے محمد مصطفیٰ ہمیں معافی عطا فرما، ہم معافی چاہتے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر حضور علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر آپ جانتے ہیں پھر منافقین کے نام لے لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں فلاں، اٹھو تم منافقو مسجد سے باہر جاؤ۔ پھر حضرت عمر منہ چھپانے لگے، کہنے لگے اوہو میں تو جمعے کو پہنچ ہی نہیں سکا ہوں، یہ تو نماز ہو گئی ہے۔ وہ نماز نہیں ہو گئی تھی، وہ رسول اللہ نے منافقوں کو مسجد سے باہر کر دیا تھا۔ تو دوستو یاد رکھو علم غیب کیا ہے؟ علم غیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معجزہ ہے۔ علم غیب کیا ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عطا فرمایا۔ مؤمنین کی شان یہ، یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے نا، مومن کی شان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم راضی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ان کے چہرے کے اوپر خوشی آتی ہے، اور منافق کی جہاں پر درجن کے قریب نشانیاں ہیں، بلکہ درجن سے زیادہ نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، تو ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ حضور محمد مصطفیٰ کے علوم کے اندر طعن کرتے ہیں، یہ حضور محمد مصطفیٰ کے علم غیب کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو قرآن کتنا واضح اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ فرما اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہیں علم عطا فرما غیبی خبریں تمہیں دے، فرما اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ غیبی خبریں بتانے کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے آقا، یہ ہیں ہمارے سردار جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے علم غیب عطا فرما۔ تو علم غیب مصطفیٰ کے متعلق ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے اوپر یہ دلیل ہے جو آج کی نشست کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، اور دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پھر انبیاء تو انبیاء ہیں، پھر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے رسول ہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر، حضور محمد مصطفیٰ کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اولیاء پیدا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اچھا ٹائم پہن ختم، اچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے۔ چلو اب وقت بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، چلو آتا رہتا ہوں کبھی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک آیت کریمہ رہتی ہے آگے، انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں، خیر کوئی بات بھی نہیں، 2-3 منٹ